لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا قول بھی مانا جا سکتا ہے لیکن پہلی قول جو ہے وہی صحیح ہے کہ نیچے نہر چشمہ جاری ہوا، وَلِهَذَا قَالَ بعد پانی کے انتظام کے بعد اب کھانے کا بھی تو چاہیے نا، تو فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اے وَخُذِي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، یعنی آپ گوشہ پکڑیں کھجور کا، اس کو ہلائیں، قیل کان دیا وسن وہ خشک تھی، قال وکیل مثمرتن نہیں اس پہ پھل تھا، قال مجاہد کان اجوتن وہ کھجور جو ہے اجوا تھی، وقال سوری نبی داؤد فیل اعما کان صرفانہ نام تھا کھجور کا، والظاہر انہا کان شیطان لم تکن فی ابان ثمرها، صحیح بات یہ ہے کہ بس کھجور کا ایک درخت تھا لیکن ابھی تو موسم بھی نہیں تھی پھل کی۔ قالوا وَلَهَذَا امْتَنَّا عَلَيْهَا بِذَلِكَ مَنْ جَعَلَ عِنْدَهَا طَعَامًا وَشَرَابًا، اللہ نے احسان فرمایا کہ آپ کے لیے کھانے کا بھی اور پینے کا بھی انتظام کر دیا، اور یہ بھی تسلی دی کہ اگر اللہ ایک سوکھی ہوئی کھجور کو تازہ کر سکتے ہیں اور نیچے چشمہ جاری کر سکتے ہیں تو تمہیں بغیر باپ کے بیٹا کیوں نہیں دے سکتے، تو اس میں ان کی تسلی بھی تھی اور کھانے پینے کا انتظام بھی تھا۔ تو ساکت علیک رطبا جنیا، جب آپ اس کو ہلائیں گی تو آپ پر تازہ کھجوریں اتریں گی، فکلی وشربی وقرری عینا، تو آپ کھجوریں کھائیں، چشمے کا پانی پئیں اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اے طیبی نفسن طیبی نفسن، ولہذا قال من شیء خیر النفس من تمر الرطب، ثم تلا هذه الآیت الکریمہ۔ عمرو بن میمون فرماتے تھے کہ جو عورت حالت نفاس میں ہو، بچہ جننے کے قریب یا بعد میں ہے، اس کے لیے سب سے اچھی غذا جو ہے وہ تازہ کھجور ہے، اس سے اچھی غذا اگر اور ہوتی تو اللہ وہ بھی مریم کو دے دیتے، تو اس سے انہوں نے استدلال پکڑا ہے کہ عورت کے لیے کھجور جو ہے یہ سب سے، اور ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ اللہ نے کھجور کے اندر بڑے بڑے وٹامنز رکھے ہیں جو ہر کسی کو مفید ہیں لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وقال ابن نبی حاتم حدثنا علی بن حسین قال حدثنا شیبان قال حدثنا مسعود بن سعید التمیمی حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الزائی عن روح بن علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اکرموا امتکم النخلہ، تو حضرت علی فرماتے تھے کہ کھجور کا درخت جو ہے یہ تمہاری خالہ ہے، اس کا خیال کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطِّينِ، چونکہ اللہ نے اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدم علیہ السلام وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْءٌ يَلْقَوْ غَيْرَهَا، اس کے علاوہ اور کوئی درخت نہیں ہے جس کے اندر پیوند کیا جائے اور نر کا بول ڈالا جائے، صرف یہ کھجور ہے، باقی دنیا کا کوئی ایسا درخت نہیں ہے۔ جیسے عورت مادہ ہے اس کے لیے بیج ضروری ہے، کھجور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نر کا بول ضروری ہے، اگر وہ نہ ڈالا جائے تو اس کو بھی باقاعدہ پھل نہیں لگتا ہے، خدا کی شان۔ ویسے بھی علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے گی، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جاتی ہے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے، اور خاص طور پہ کھجور اجوا ہے، برنی ہے، صرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح اجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور ابتدائی دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10 کھانے ہوں اور 2 کلو 4 آدمی کھا جائے،
تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں، ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مسالے ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔ وقال سمعتهم نساءكم والرطب فإن لم يكن رطب والتمر وليس من شيء أكرم الله من شيء نزلت تحتها مریم بنت عمران۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، انہیں کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجور ہی نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ آدھا کلو روز کھایا کرو۔ وہ زبردستی آ کے تو وہ 4 دانے کھلاتے۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2 4 5 دانے کھا لیے۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہے۔ بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی۔ ہذا حدیث منکر جدا، لیکن حدیث منکر ہے۔ رواہ یارہ شیبانوی وقال بعض تساقط بتشدید، تساقط یا تساقط تخفیف سے، علیہ رضوان جنین اے یساقط الجزء والکل متقارب، مانا جب آپ شاخ ہلائیں گی تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ وقولہ تعالی فإما ترین من البشر احدا، اے مہما رأیت من احد، اگر تم نے کسی کو دیکھا، کوئی آئے کوئی پوچھے یہ کیا بچہ ہے، کیسا ہے، کون ہے، تو بس اشارہ کریں گے مجھے روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ اس وقت کھانے پینے کے علاوہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔